الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج 20 رمضان المبارک ہے، یعنی 2 عشرے مکمل ہونے کو ہیں، اور رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے اور اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. کچھ ہفتوں پہلے ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور اس کی تیاری ہو رہی تھی اور اس حوالے سے کچھ تذکرے ہو رہے تھے، اور اب ہم بالکل اختتام تک پہنچنے والے ہیں. الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ 20 ایام عافیت کے ساتھ گزروا دیے. روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے کی، سنانے کی، قرآن کی تلاوت کی، ان چیزوں کی حسب توفیق ہر ایک کو توفیق عطا فرمائی. کل مغرب کے بعد سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. یہ جو آخری عشرہ ہے یہ پورے مہینے کا نچوڑ ہے. رمضان کے پورے مہینے کا یہ خلاصہ ہے اور نچوڑ ہے اور عطر ہے، اسے کہا جائے پورے مہینے کا. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو شد مئزرہ، اپنے ایزار کو یعنی تہبند کو کس لیا کرتے تھے. اپنے تہبند کو کس لیا کرتے تھے، یعنی کمر کس لیا کرتے تھے. جیسے اردو میں ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے نا محاورہ، کہ کمر کس لو بھائی اس کام کے لیے، اپنی اپنی کمریں کس لو، تیار ہو جاؤ، محنت کرو. تو یہی مطلب ہے شد مئزرہ، کہ اپنے تہبند کو کس لیا کرتے تھے، یعنی خوب محنت کیا کرتے تھے. اور احیا، اور فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھی ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اپنے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے جو بھی ہوتی تھی پاس، تو ان کو بھی اٹھایا کرتے تھے آخری عشرے کی راتوں میں. اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے، یعنی عبادت کے ذریعے سے ساری رات گزار دیا کرتے تھے. لمبی لمبی نفلیں، اس کے اندر بہت بڑی مقدار کے اندر قرآن شریف کی تلاوت، لمبے لمبے رکوع، بڑے بڑے سجدے. یہ کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آخری عشرے کے اندر. حالانکہ آپ تو بخش بخشائے تھے، آپ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور ساری قوم کو، سبھی کو انہی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. اور لیکن اس کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، پھر بھی آخری عشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو بڑھایا کرتے تھے. آخری عشرے کے اندر عام معمول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی تہجد پڑھنے کا تھا ہی،
یعنی عام دنوں میں بھی تہجد کی نماز اٹھا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے، لیکن گھر والوں کو جگانے کا معمول نہیں تھا۔ گھر والوں کو جگانے کا، کوئی اپنی خوشی سے اٹھنا چاہے اٹھ جایا کرتی تھی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے، لیکن باقاعدہ جگانے کا اہتمام نہیں تھا، کیونکہ یہ نفلی چیز ہے نا تہجد، نفلی عبادت کے لیے دوسرے کی نیند خراب نہ کی جائے، یعنی یہ گوارا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آہستہ سے اٹھتے تھے بستر سے، قام رویدا، آہستہ سے چلتے تھے، وفتح الباب رویدا، اور دروازے کا جو کنڈی ہے، دروازہ ہے، وہ بھی بہت ہی آہستہ سے کھولتے تھے، کہیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی ہوتی تھی، یا کوئی اور زوجہ مطہرہ، کہیں ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ عام دنوں میں تو یہ معمول تھا، لیکن آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا کرتے تھے باقاعدہ گھر والوں کو، اور ساری ساری رات جو ہے وہ سجدے کے اندر، کبھی رکوع کے اندر، کبھی قیام کے اندر، کبھی جو ہے وہ دعاؤں کے اندر گزار دیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی آخری عشرے میں محنت کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، اتنی کسی اور مہینے میں محنت نہیں کیا کرتے تھے، یعنی اور دنوں میں اتنی زیادہ محنت، عبادت، کوشش، یہ جتنی اس آخری عشرے میں اہتمام ہوا کرتا تھا، اسی اہتمام کی تو وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی اس پر کافی تفصیل سے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا سفر کی وجہ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور ایک مرتبہ اور رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں، یعنی رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے، اس میں 10 دن کی قضا کی، یعنی اس قدر اہتمام ہوا کرتا تھا عبادت کا آخری عشرے کے اندر۔ تو اسی لیے یہ جو آخری عشرہ ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ 20 دن ہم نے گزارے، اور ہر آدمی خود دیکھے کہ میں نے کس طرح گزارے۔ میں نے روزہ صحیح رکھا ہے، میں نے تراویح کے اندر کہیں کوتاہی تو نہیں کی، میں نے نمازوں کے اندر کوتاہی تو نہیں کی، تلاوت قرآن میں کہیں مجھ سے کوتاہی تو نہیں ہو گئی۔ ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں، ہر آدمی کو اپنی حالت جتنی معلوم ہے، اس سے زیادہ بھلا کس کو معلوم ہو سکتی سوائے اللہ کے۔ تو ہر آدمی غور کرے کہ ان 20 دنوں کے اندر مجھے تقویٰ کتنا حاصل ہوا۔ روزے کا مقصد یہی تھا نا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کی کچھ چنگاری پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر، گناہ کرتے ہوئے ڈر، گناہ کرتے ہوئے رک جانا، گناہ کرتے ہوئے رک جانا کہ یار روزہ ہے، لڑائی جھگڑا نہ کرنا روزہ ہے، خلاف طبیعت بات پیش آ رہی لیکن صبر کیا، اپنے آپ کو روکا کہ روزہ ہے۔ یہ چیز پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اور اس کی کتنی پریکٹس ہوئی ہے، اس کی کتنی مشق ہوئی ہے؟ زبان سے غیبت رکی ہے نہیں رکی ہے؟ یا ابھی تک 20 دنوں میں بھی چلتی رہی، جیسے غیر رمضان میں زبان چلتی رہتی تھی، ابھی بھی ویسی چلتی رہی؟ ابھی بھی سیاسی گفتگوؤں کے اندر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں وقت گزارا، یا پھر عبادت الہی کے اندر اوقات کو گزارا؟ ہر آدمی خود دیکھے، اگر ان چیزوں سے بچا رہا، زبان کی حفاظت بھی ہوئی، دل کی حفاظت بھی ہوئی، آنکھوں کی حفاظت بھی ہوئی، صبر کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھاما، غصہ آ رہا ہے لیکن روک رہے ہیں، کنٹرول ہے بھائی، روزہ ہے، رمضان ہے، غصہ کیوں کروں خواہ مخواہ، ٹینشن کس چیز کی لو، لیکن روک رہے اپنے آپ۔ طبیعت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، پیچھے باتیں ہو رہی ہیں، کوئی حسد کر رہا ہے، کوئی کینہ کر رہا ہے، کوئی بغض کر رہا ہے، لیکن آپ روک رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ صبر کے دامن کو نہیں چھوڑ رہے، صبر کر رہے ہیں، اور صبر کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر گویا کہ تقویٰ کا حصول آپ کو حاصل ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ نے اس منزل پر قدم رکھ لیا ہے، وہ تقویٰ کی چنگاری جل چکی ہے۔
اور اس کو مزید کیا ہے بڑھانا ہے. اور اگر نہیں ہوا اور اگر ابھی تک یہ کیفیت کچھ پیدا نہیں ہوئی، یعنی ابھی بھی جیسے روزہ رکھنا تھا ویسے نہیں رکھ پائے، جیسے تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے تھا شروع رمضان سے اب تک، کہ شروع رمضان میں تو مسجدیں فل تھی بھائی، ابھی 3 سے 4 صفحے کیوں ہو رہی ہیں؟ تو تراویح کا اہتمام میں کوتاہی ہوئی، کبھی کسی اور مرحلے میں کوتاہی ہوئی ہے. تو یہ جو آخری 10 دن ہے نا، اس میں کچھ نہ کچھ تلافی ہم کر سکتے ہیں. ابھی 10 دن ہیں، 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر بھی اگر ہم خوب محنت کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، بخشش کروا لیں اپنی. یہ جو آخری عشرہ ہے اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے عتق من النار. ویسے تو پورا رمضان ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ہوائیں ہیں رحمت کی وہ جھوم جھوم کر برس رہی ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، مغفرت کے پروانے جاری ہو رہے ہیں، بات بات پہ مغفرت ہو رہی ہے، روزہ افطار کرانے پر بڑے بڑے انعامات مل رہے ہیں، اور روزے دار کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. سحری کے وقت اٹھ کر مانگو محروم نہیں ہو گئے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں. افطاری کے وقت مانگو دعائیں قبول ہو رہی ہیں، محروم نہیں ہو گئے. مرادیں پوری ہو رہی ہیں اور چاہتیں پوری ہو رہی ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی گھٹائیں رحمت کی برس رہی ہیں پورا رمضان. لیکن آخری عشرے کے اندر روایت کے مطابق عتق من النار، یعنی گردنوں سے آزادی ہو رہی ہے، جہنم کی گردنوں سے، لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے بچایا جا رہا ہے آخری عشرے میں. یہ آخری پہلا عشرہ ہے نا رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ عتق من النار، یعنی اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کروانا. اپنی گردن کو اللہ رب العزت اس آخری عشرے کے اندر یہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے کیا ہے بچاتے ہیں، انہیں جہنم سے آزادی حاصل کرتے ہیں. ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. ہمارا نام اب تک کتنے رمضان گزر گئے، ابھی تک عتق من النار میں ہم بھی شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس بات کی فکر ہو. دنیا میں رہتے ہوئے تو کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کسی کے بارے میں کہ فلاں کو جہنم سے آزادی ہو گئی، فلاں کو جہنم سے، فلاں جنت میں جائے گا. دنیا میں رہتے ہوئے کوئی فیصلہ کسی کے بارے میں نہیں کر سکتے کہ فلاں جنتی ہے یا فلاں کیا ہے جہنمی ہے. یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. لیکن اللہ سے ہم مانگ کر سکتے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم سے کیا ہے آزادی عطا فرما. اس مہینے میں، اس آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام ہو. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ جو آخری عشرہ ہے نا یہ بہت قیمتی ہے. اور پھر اس آخری عشرے کے اندر ایک رات ہے عجیب، شب قدر، بڑی برکتوں والی رات. صحابہ کرام نے پوچھا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ پچھلی قوموں کی تو بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی تھی لوگوں کی، نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ قرآن میں نا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. 950 سال اپنی قوم میں رہے، 950 سال عمر تھی. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں کافی ہوا کرتی تھی. آج کل تو 60 سال، 70 سال، کوئی 90، زیادہ سے زیادہ 100 ہو جاتی کسی کی، ورنہ عمومی 60-70 میں چلے جاتے ہیں. تو پہلے زمانے میں عمریں بڑی زیادہ ہوتی تھی. صحابہ کرام نے حسرت بھرے الفاظ سے اللہ کے رسول سے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ پہلے زمانے میں تو لوگوں کی عمریں بڑی ہوتی تھی اور ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، ان کو تو نیکیاں زیادہ ملیں گی. جتنی کسی کی عمر اگر 900 سال ہو، 900 سال تک وہ عبادت کرتا رہے تو ظاہری بات ہے اس کی نیکیاں کیا ہوں گی؟ ہم لوگوں سے زیادہ ہوں گی نا، ہم لوگوں سے زیادہ ہوں گی کہ جس کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے. تو صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا نا، اشتیاق تھا، رغبت تھی نیک اعمال کی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا. تو پھر یہ صورت نازل ہوئی، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی اے امت محمدیہ ہم نے تمہاری عمریں بے شک کم رکھی ہیں، تمہاری عمریں کم رکھی ہیں، لیکن تمہیں ہر سال ایک رات ایسی دیں گے
ہر سال ایک رات ایسی دیں گے کہ جس میں عبادت تم کرو گے تو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہوگی. اس میں اگر تم نے عبادت کر لی تو 1000 مہینے سے بھی کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رات کی عبادت 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے سے بھی زیادہ ہے. کتنی زیادہ ہے ذکر نہیں کیا، 1000 مہینے نہیں فرمایا، 1000 مہینے سے بھی زیادہ، اس سے بھی بہتر. کتنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، یعنی ایک رات. اور فرمایا کہ اس شب قدر کو نا یہ طاق راتوں میں تلاش کیا کرو. 21 23 25 27 29 تحروا لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کو شب قدر کی جو رات ہے اس کو آخری طاق راتوں کے اندر تلاش کیا کرو. 21 23 25 27 29 اور یہ گھومتی رہتی ہے، کبھی 21 میں ہو گئی، کبھی 23 میں ہو گئی، کبھی 25 میں ہو گئی. عموماً ہمارے یہاں رجحان ہوتا ہے کہ بھائی 27 کو خوب اہتمام ہوتا ہے، اور یقینی طور پہ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ 27 کو ہی ہوگی. تو یاد رکھیے یہ گھومتی رہتی ہے، کبھی 21 کو ہوتی ہے، کبھی 23 کو ہو جاتی ہے، کبھی 29 کو ہو جاتی ہے، کبھی 27 کو ہو جاتی ہے. تو ان طاق راتوں میں تو خصوصی اہتمام ہو عبادت کا. اور عبادت کے لیے سب سے بہتر جگہ اپنا گھر، اپنے گھروں میں رہتے ہیں. جتنا ہو جائے 4 بجے اٹھ جائیں، 3:30 بجے اٹھ جائیں، سحری سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور کچھ 2 رکعت ہی پڑھ لیں، اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگیں 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 جتنا مانگ سکتے ہیں. دنیا کی حاجت ہو، آخرت کی حاجت ہو، دنیا کی پریشانی ہو، آخرت کی فکر ہو، قبر کی سختیوں کا خوف ہو، اللہ سے مانگیں. اور یعنی یہ مانگنے کے دن ہے، جتنا اللہ سے مانگیں گے نا تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا. مانگنے کی عادت ویسے بھی ہونی چاہیے، اللہ سے مانگنے کی، مخلوق سے نہیں، اللہ سے مانگنے کی عادت ویسے بھی ہونی چاہیے. یہ جو مانگنے کی عادت، ایک ایک چیز چھوٹی سے چھوٹی جسے معمولی سمجھا جاتا ہے نا، وہ بھی آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے بیٹھتے ہر وقت اللہ سے مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے. یا اللہ یہ مصیبت آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، میں کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ حل کر دیں. یہ مانگیں گے نا آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرمائیں گے، ایسے راستے نکالیں گے، ایسی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور جتنا مانگیں گے اللہ سے اتنا اللہ کا قرب ہوگا، کیونکہ اللہ کو یہ مانگنا بڑا پسند ہے اپنے، یعنی اللہ کو یہ مانگنا بڑا پسند ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے، کسی اور سے نہیں مانگتا. تو لہٰذا یہ جو آخری عشرہ ہے نا، تو اسی لیے اس میں ہم کچھ کرنا ہے. ابھی تک اگر 20 دن ہم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن ختم نہیں ہوا یا ہو گیا، کوشش کر لیں آخری عشرے میں ایک قرآن سب پڑھ لیں. 10 دن ہے، روز 3 پارے پڑھے جائیں تو آرام سے ایک قرآن ہو جائے گا. 3 پارے پڑھنا کیا مشکل ہے بھائی، تھوڑی تھوڑی نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہے 5 نمازوں کے بعد انشاءاللہ روز کے 3 پارے ہو جائیں گے. تو ہر ساتھی جو بھی اس مجلس کے اندر موجود ہے اور گھر میں خواتین میں بھی بات چلائیں. اور سب سے اچھی بات تو میں نے کہی تھی نا، مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، ڈیرا ڈالنا مسجد میں ہی اعتکاف جب کریں گے نا آپ، کھائیں گے پیئیں گے، یہیں پہ سوئیں گے، یہیں پہ آرام ہوگا، یہیں پہ تلاوت ہوگی. تو ایک نہیں پتہ نہیں 4 5 قرآن پڑھ لیتے ہیں معتکفین. یہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے نا. سب سے بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائیں اس دفعہ. اور اگر کسی عذر کی وجہ سے نہیں بیٹھ پا رہے تو یہ کہ ان راتوں کو ضائع نہ ہونے دیں، یہ راتیں ضائع نہ ہو. بالخصوص گناہوں سے بچیں، نظروں کی حفاظت ہو، نیکیاں نہیں ہو رہی سو جائیں لیکن گناہ نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو. کہ شب قدر کی رات ہو جہاں لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہو تو وہی اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش کر دیں. اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کچھ عبادت کر لیں، موقع مل جائے. اور عبادت نہیں ہو پا رہی ہے تو گناہ سے اپنے آپ کو کم از کم بچا لیں. یہ جو معتکف ہوتا ہے نا، یہ تو اس کو تو شب قدر ملتی ہے. معتکف کو تو شب قدر ملے گی کیونکہ یہ تو مسجد میں، اس کا تو سونا بھی عبادت ہے بھائی، اس کا تو سونا بھی عبادت ہے. اس کو تو کسی نہ کسی، کبھی 21 کو ہو رہی ہے، اگر 23 کو ہو رہی ہے، 25 کو ہو رہی ہے، یہ اگر سو بھی رہا ہوگا نا مسجد میں کہیں اس رات کو تو اسے تو شب قدر مل جائے گی، اس کا ثواب مل جائے گا کیونکہ اس کا تو سونا بھی عبادت ہے.
جبکہ جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گے تو انہیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، انہیں عبادت کرنی پڑے گی، شب قدر کے حصول کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑے گی، اور 1000 مہینے سے بہتر ہے بھائی، 1000 مہینے سے قرآن نے اعلان کر دیا، بالکل واضح پکی ٹکی بات ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے کیا ہے بہتر ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے کی ہمیں جو ہے وہ قدردانی کی صحیح توفیق عطا فرمائے، اب تک جو کمیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کو درگزر فرمائے، آخری عشرے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے گزشتہ جمعوں کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ مدرسے کے حوالے سے جو ہے وہ اخراجات کے حوالے سے مختصراً بات کی گئی تھی آپ کے سامنے، تو اسی سلسلے میں آج بھی جو ہے وہ قاری جنید صاحب جو ہے وہ اوپر تشریف فرما ہے، تو اسی لیے حسب توفیق جتنا ہو سکے اللہ کے راستے کے اندر دیتے چلے جائیں کہ اس مہینے کے اندر بھی سخاوت کا بھی بڑا ثواب ہے، خرچ کرنے کا، جتنا خرچ کریں گے اللہ کے راستے کے اندر اللہ رب العزت اور عطا کریں گے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جتنی سخاوت کیا کرتے تھے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔